میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر نواب صاحب کو بتا سکتا تھا کہ پرنس کی مصروفیات کیا رنگ لا سکتی ہیں، مگر خوف نے میری زبان پکڑ لی۔ میں موقع ملتے ہی باعزت طور پر ریاست سے جا سکتا تھا، مگر مجھے پرنس کی بیوی نے اسیر کر لیا، اور اب عملی صورتحال یہ تھی کہ ہر قصور کی سزا صرف میرا مقدر ہو چکی تھی۔ سوائے میرے کوئی بھی قصوروار نہ رہا تھا، اور میں ہر طرف سے محصور ہو گیا تھا۔ واپس آنے کے بعد ریزیڈنٹ اپنی بیوی کی پراسرار گمشدگی پر ہنگامہ برپا کرے گا تو رپورٹ وائسرائے تک جائے گی۔ ایسی صورت میں صرف ایک تصویر مجھے تختہ دار تک پہنچانے کے لیے کافی ہوگی، بشرط یہ کہ اس مقدمہ قتل کی سماعت مکمل ہونے تک پرنس نے بھی مجھے زندہ چھوڑا۔ شدت جذبات میں اپنی محبوبہ دلنواز کے قاتل کو معاف کرنا اس کے بس میں نہ ہوگا۔ نواب صاحب بھی مجھے بچانا ضروری نہیں سمجھیں گے اور یہی کہیں گے کہ وزیر خان، تم نے ہمیں شروع میں ہی خبردار کر دیا ہوتا تو ہم اس فتنے کا سدباب کر لیتے اور نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ مجھے معلوم نہیں کہ شرافت علی کب گیا، کتنی دیر تک بولتا رہا اور میں کب سے زمین پر پڑا ہوں۔ جب مجھے ہوش آیا اور میں اس قابل ہوا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کے چل سکوں تو میں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا جسے شرافت علی کھلا چھوڑ گیا تھا۔ درمیان میں پہنچ کر میرے قدم رک گئے۔ فرش پر وہ چاروں تصویریں بکھری پڑی تھیں جو میرے جرم کا منہ بولتا ثبوت فراہم کرتی تھیں۔ ان تصویروں کو دیکھ کر میری ذہنی کیفیت میں غیر متوقع تبدیلی آئی۔ یکلخت اپنی مجبوری اور بے بسی کا احساس انتقام کی آرزو میں ڈھلنے لگا۔ گیان چند اور شرافت علی نے مل کر میرے خلاف ایک ایسی سازش کی تھی جو مجھے قتل کروا دینے کی کوشش کے مترادف تھی، لیکن میں ان کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اتنی آسانی سے مجھے شکار نہیں کر سکیں گے۔ اگر وہ مجھے بلیک میل کرنے کی سوچ رہے ہیں تو میں ان کے مطالبات کے سامنے سر جھکانے کی بجائے ان کو مار کے مر جانے کو ترجیح دوں گا۔ اس سے پہلے کہ مجھے میرے ناکردہ گناہوں کی سزا ملے، ان دونوں کو اپنا جرم میرے سر تھوپنے کی سزا ضرور دوں گا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہو، ان کے پاس نیگیٹو ہے اور وہ جتنے پرنٹ چاہیں بنوا سکتے ہیں۔ بعد میں کوئی کاپی پرنس یا ریزیڈنٹ کو ملتی ہے تو مل جائے۔ تختہ دار پر مجھے یہ اطمینان تو حاصل ہوگا کہ مجھ سے پہلے میرے قاتل مارے گئے۔ میں نے تصویروں کو جیب میں ڈالا اور باہر نکل کے دیکھا تو خود کو عقبی حصے میں پایا۔ ایک صحیح فیصلے پر پہنچ جانے کے بعد میں کچھ پرسکون ہو گیا تھا۔ میں نے ریزیڈنسی کے دوسرے ملازموں سے پوچھا کہ شرافت علی کہاں ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ دہلی چلا گیا ہے اور وہاں سے آگرہ جائے گا تاکہ واپسی پر گاڑی ڈرائیو کر کے لا سکے۔ ریزیڈنٹ صاحب یہی حکم دے گئے تھے۔ دوسرے ملازم مجھے پہچانتے تھے، چنانچہ میری خواہش پر انہوں نے مجھے چائے اور کھانے پینے کی چیزیں لا کر دیں۔ آدھے گھنٹے تک میں ریزیڈنسی کے لان پر اکیلا بیٹھا رہا۔ میں بہت کچھ سوچنا چاہتا تھا اور بہت سے فیصلے کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا ذہن اس طوفانی سمندر کی طرح تھا جس میں جگہ جگہ گرداب ہوں، پتھر کی چٹانیں ہوں اور مخالف ہوا ہو جن سے لہروں کا زور ٹوٹ جائے۔ جب میں وہاں سے روانہ ہوا تو میری حالت بہت بہتر تھی۔ گزشتہ شب سے اب تک کے واقعات کسی دہشت زدہ کر دینے والے خواب کی طرح لگتے تھے، مگر وہ 4 تصویریں جو میری جیب میں تھیں مجھے مسلسل یقین دلا رہی تھیں کہ حقیقت سے کہیں مفر نہیں۔ محل میں پہنچنے کے بعد دریافت کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ گیان چند بھی نواب صاحب سے 3 دن کی چھٹی لے کر چلا گیا ہے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ دونوں خوفزدہ ہو کے فرار ہو گئے ہیں۔ ان کو یقین ہوگا کہ ہوش و حواس بحال ہونے کے بعد میرا پہلا رد عمل انتقامی ہوگا۔ خیر، میں نے اپنے آپ سے کہا، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ میرا فیصلہ قطعی اور اٹل ہے۔ اتفاق سے میرا سامنا نواب صاحب سے بھی ہو گیا اور انہوں نے اخلاقاً پوچھا کہ خیریت تو ہے، کئی دن سے نظر نہیں آئے اور کچھ بیمار سے لگتے ہو۔ میں نے طبیعت کی معمولی سی خرابی کا بہانہ کیا اور کہا کہ میں تو اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ پرنس کے ساتھ آگرہ ہو آتے تو طبیعت بہل جاتی، اور میں شکریہ ادا کر کے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ میرا جسم رات بھر جاگنے، محنت مشقت کرنے اور اس کے بعد شرافت علی کے تشدد کا نشانہ بننے سے گھوڑے کی طرح درد کر رہا تھا اور مجھے آرام کی سخت ضرورت تھی، لیکن اس ذہنی کیفیت میں نیند کا آنا محال بلکہ ناممکن نظر آتا تھا۔ چنانچہ موقع پا کے میں پرنس کی بیوی کے کمرے میں گھس گیا۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ تھوڑا سا تلاش کرنے پر مجھے بیڈ سائڈ ٹیبل کی ایک دراز میں سے سکون بخش گولیاں مل گئیں۔ خوراک کی مقدار کا اندازہ کیے بغیر میں نے آدھی شیشی ہتھیلی پر انڈیلی اور اپنے کمرے میں پہنچ کر پانی کے ساتھ نگل گیا۔ عین وقت پر مجھے ان تصویروں کا خیال آیا جو میری جیب میں تھیں اور میں نے انہیں تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ 20 منٹ تک میں بستر پر لیٹا چھت کو گھورتا رہا۔ سفید بے داغ چھت سینما کا اسکرین بن گئی اور اس پر گزشتہ شب کے واقعات کی فلم چلنے لگی۔ پھر دوا کا اثر شروع ہوا اور میرا تصور بھٹکنے لگا۔ باری باری میں نے وہ سب مناظر دیکھے جو خوف بن کر لاشعور کی گہرائی میں نقش ہو گئے تھے۔
میں نے اپنے آپ کو پھانسی کے تختے پر دستے جلات کی ایک جنبش کا منتظر دیکھا، جس کے بعد میرے جسم کو موت کے اندھے کنویں میں غائب ہو جانا تھا۔ پھر میں نے پرنس کو دیکھا جس کی آنکھوں سے مجنوں کی طرح وحشت ٹپک رہی تھی اور وہ چلا رہا تھا، مارے آستین تو نے میری محبت کو ڈس لیا، اور اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ہنٹر تھا جو وہ میری لاش پر برسا رہا تھا۔ میں نے ریزیڈنٹ کو دیکھا جو ریوالور سے میرے سر کا نشانہ لیے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، یو ڈرٹی بلیک مین۔ وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھا جس کو تم مرڈر کیا، وہ ہمارا وائف تھا اور ہم رائل فیملی کا ممبر ہے۔ آخری منظر میں جو بہت دھندلا پڑ گیا تھا، میں نے نواب صاحب کو ہاتھ باندھے اداس اور متفکر مگر پورے جاہو جلال اور وقار کے ساتھ 2 لاشوں کے پاس ٹہلتے دیکھا۔ ان میں سے ایک لاش میری تھی اور دوسری پرنس کی بیوی اور نواب صاحب کی بہو کی۔ وہ کہہ رہے تھے، افسوس کہ ہمارے لیے اس کے سوا چارہ نہ تھا، اب ان 2 سیاہ بختوں کی لاش کے ٹکڑے شکارگاہ میں بکھیر دو تاکہ کل تک ہماری خاندانی عزت سے کھیلنے والوں کی ناپاک ہڈیاں بھی کتے اور بھیڑیے کھا جائیں۔ جیسے جیسے سکون بخش گولیوں کا اثر بڑھتا گیا، تصورات کی پرچھائیاں زیادہ بے ربط ہونے لگیں اور نیند غالب آنے لگی جو در حقیقت ہوش سے بیگانگی تھی۔ تاہم ذہنی انتشار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ سکون دینے والی دواؤں کا اثر بھی عارضی ثابت ہوا اور رات کے کسی پہر میں بھیانک خوابوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ اتنی زیادہ مقدار کے باوجود لاشعور پر دواؤں کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ پھر نیم بیداری کے عالم میں مجھے ایسا احساس ہوا کہ پرنس کی بیوی مجھے جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ میرے گالوں پر تمانچے مارے، یہاں تک کہ میں آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو گیا اور اس کا دھندلایا ہوا چہرہ مجھے صاف نظر آنے لگا۔ وزیر خان، دیکھو میری طرف۔ اس نے مجھے پانی کے چھینٹے مارنے شروع کیے۔ دیکھو میں کون ہوں، پہچانتے ہو نا مجھے؟ میں نے سر کو آہستہ سے اقرار میں ہلایا۔ تم پرنسس آمینہ ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے بڑبڑانا شروع کیا، اور میں وزیر خان، مجھے سب یاد ہے۔ ہم اس دنیا میں ملے تھے جہاں تمہارا عیاش اور بے وفا شوہر تھا اور وہ بدماش گیان چند تھا اور اس کا ساتھی شرافت علی تھا۔ ان دونوں نے ہم دونوں کی جان لی تھی۔ وہ قاتل ہیں مگر وہ زندہ ہیں اور ہم مر چکے ہیں۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو وزیر خان؟ وہ میرے شانے کو ہلا کے بولی، دیکھو یہ وہی دنیا ہے اور ہم دونوں زندہ ہیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر اسے غور سے دیکھا۔ ہم دونوں زندہ ہیں؟ کیوں زندہ ہیں؟ اچھا دیکھو اب سونا نہیں ہے، میں تمہارے لیے گرم چائے لاتی ہوں۔ وہ بولی، میں تمہیں سہارا دیتی ہوں، اٹھ کر بیٹھو، شاباش۔ اس نے تھرماس میں سے بغیر دودھ اور چینی کی چائے کے 2 مگ زبردستی میرے حلق سے اتار دیے تو میں پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ یہ کیا حماقت کی تھی تم نے؟ وہ مجھے تکیوں کے سہارے بٹھا کے بولی، اگر وہ گولیاں زیادہ طاقت کی ہوتی، تم کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے تمہاری گولیاں کھا لی ہیں؟ میں نے کہا، میرا سر اب بھی بھاری تھا لیکن تلخ چائے نے تریاک کا کام کیا تھا۔ تم جلدی میں دراز کھلا چھوڑ آئے تھے، وہ بولی، اور شیشی بھی اوپر رکھی تھی، چنانچہ میں نے فوراً دیکھ لی، ورنہ مجھے رات کے وقت معلوم ہوتا اور اس وقت تک میں واقعی عالم ارواح میں ہوتا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا۔ اس کا کوئی امکان نہیں تھا، وہ بولی، تم پوری شیشی کھا لیتے تو زیادہ سے زیادہ بے ہوش ہو جاتے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کل رات تم کہاں تھے اور واپس آ کے خودکشی کی یہ کوشش کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اب تک اس کا رویہ ہمدردانہ اور حوصلہ افزا تھا مگر یکلخت وہ برہم ہو گئی۔ میں بہت دیر تک شش و پنج میں رہا۔ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ تمام واقعات بتا دینے سے مصلحت کے تقاضے تو نظر انداز نہیں ہوں گے۔ ابھی تک میں نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا تھا اور اکیلے ہی میری حالت سنبھلنے میں کامیاب رہی تھی، لیکن یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ حقائق سے آگاہی کے بعد اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ کیا بات ہے وزیر خان؟ وہ مجروح لہجے میں بولی، کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھے بتانا نہیں چاہتے؟ کسی کا ڈر ہے تمہیں یا مجھ پر اعتماد نہیں ہے تمہیں؟ تمہاری صورت سے لگتا ہے کہ تم برسوں کے بیمار ہو، تمہاری آنکھوں میں دہشت زدہ کر دینے والی ویرانی نظر آتی ہے تو تمہارے ماتھے پر احساس جرم و ندامت کی تحریر۔ ایسا کیوں ہے وزیر خان؟ کیا یہ میری نظر کا دھوکہ ہے؟ بولو، کچھ تو کہو۔ وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کیا دنیا میں کوئی میرا نہیں ہوگا؟ شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تھا، جان ہتھیلی پر رکھ کے میں نے تمہیں اپنایا تھا اور تم بھی مجھے اس پتھر دل دنیا کے حوالے کر کے جانا چاہتے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے بعد خود اپنی نظر میں گر کے جینا میرے لیے ناممکن ہوگا۔ میں اسے روتا ہوا دیکھتا رہا۔ ہر قطرہ اشک تیزاب کی طرح تھا جو میرے سینے پر فکر و غم کی بھاری چٹان کو کاٹ رہا تھا اور میرا بوجھ کم کر رہا تھا۔ ایک شاہی خاندان کی پروردہ، ایک والی ریاست کے اکلوتے بیٹے کی بیوی، دولت اور اختیارات کی مالک پرنس آمینہ صرف ایک عورت رہ گئی تھی
ایک ایسی عورت جس کا دامن خوشیوں سے خالی تھا اور وہ جھولی پھیلائے مجھ سے پیار مانگ رہی تھی، اعتماد کی بھیک چاہتی تھی اور تحفظ کی طلبگار تھی۔ اس کے بدلے وہ مجھے بھی پیار، اعتماد اور تحفظ دے سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا، پرنس کی عیاشی کی رودات سے لے کر اپنی ذات پر آنے والے ہر الزام تک اس سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ میں نے اعتراف کیا کہ میں نے اپنی عاقبت داندیشی کی وجہ سے پرنس کی زندگی سنوارنے کی بجائے اور بگاڑ دی، اور اس طرح نواب صاحب کے اعتماد کو بھی دھوکہ دیا اور پھر پرنس کے اعتماد کو بھی، اور انجام کار نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب مجھے جینے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ گیان چند اور شرافت علی جیسے شیطان مجھے ہر طرح سے بلیک میل کر سکتے ہیں، اور ان کی بات نہ ماننے سے میری ہی نہیں امینہ کی عزت اور زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس نے میری بات بڑی توجہ سے سنی لیکن پریشان بالکل نہیں ہوئی۔ جہاں تک میرے سرتاج ولی عہد بہادر کا تعلق ہے، اس نے میری بات ختم ہونے کے بعد کہا، ان کے اخلاق و کردار کو تم نے نہیں بگاڑا۔ تم سے پہلے بھی کئی اطالق اس جرم میں بڑی ذلت کے ساتھ رخصت کیے جا چکے ہیں کیونکہ انہوں نے سچ مچ اطالق بن کے شہزادے کی اصلاح کو اپنا فرض سمجھنے کی غلطی کی تھی۔ یہاں شرافت کے معیار مختلف ہیں۔ جسے تم عیش پرستی کہتے ہو وہ نوابی شان ہے۔ جو کچھ کل رات ہوا اس میں تمہاری نیت کو یا ارادے کو کوئی دخل نہ تھا۔ اب رہا سوال اس اونچے خاندان کی جھوٹی آبرو کے بھرم کا، تو تم سے پہلے میں نے اس کو خاک میں ملا دیا تھا۔ پہل تم نے نہیں کی تھی۔ اپنی زندگی کو خود میں نے داؤ پر لگایا تھا۔ تم نے میرے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کیا۔ میں تو تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں مرنے سے نہیں ڈرتی لیکن جینا ضرور چاہتی ہوں۔ کیا تم مجھ سے بھی کم حوصلہ ہو؟ کیا تم شرافت علی اور گیان چند جیسے لوگوں کو شکست نہیں دے سکتے؟ میں حیرانی سے اس کی صورت کو دیکھتا رہا۔ تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے وزیر خان، وہ تذبذب اور فیصلہ کن لہجے میں بولی، کہ ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ ہمیں؟ کہاں؟ میرا مطلب ہے کیا تم بھی؟ ہاں، وہ میری بے ربط بات کے جواب میں سکون سے بولی، مجھے بھی تمہارے ساتھ ہی جانا ہوگا کیونکہ تم میرے بغیر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اگر تم مجھے اکیلا چھوڑ کے جاؤ گے تو خود ہی واپس آنے پر مجبور ہو جاؤ گے، مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی اور تمہیں مجھ سے ملنے کے لیے میری قبر پر آنا پڑے گا۔ میری مرگ ناگہانی کی کہانی سب کی زبان پر ایک ہی ہوگی کہ کس طرح ایک رات اچانک میں علیل ہوئی اور اس سے پہلے کہ طبیب یا ڈاکٹر پہنچتے میں خالق حقیقی سے جا ملی۔ کسی زبان سے تم رسوائی کی کوئی بات نہ سنو گے۔ لیکن امینہ، اس طرح بھاگ کے ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ میں نے فکرمند ہو کے پوچھا۔ امینہ کی بات نے مجھے سخت تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، لیکن اس تشویش میں ایک سنسنی خیز مسرت کا احساس بھی شامل تھا۔ امینہ نے ایک ایسی بات کہہ دی تھی جو میں نے تصور میں بھی نہ سوچی تھی، مگر اب مجھے یوں لگتا تھا کہ یہ میرے دل کی آواز تھی اور چاہتا میں بھی یہی تھا، مگر اس کا اعتراف یا اظہار کرنے کی ہمت مجھ میں نہ تھی۔ کیا اتنی بڑی دنیا میں ہم کہیں نہیں جا سکتے؟ وہ بولی، اور عشق کیا ہے تو انجام کی فکر کیسی؟ یہاں سے نہ جا کے ہم دشمنوں کو موقع فراہم کریں گے کہ وہ جس طرح چاہیں ہمیں ذلیل و خوار کریں اور سر پر لٹکتی ہوئی خوف کی تلوار کے سائے میں مر مر کے جئیں۔ ہم نکل گئے تو اپنی بے بسی پر ماتم کے سوا وہ کیا کریں گے؟ شکست انہیں ہوگی، ہمیں نہیں، اور اس کے بعد اپنی شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے وہ ہماری تلاش میں خوار ہوں گے۔ مگر سوچو وزیر خان کہ وہ ہمیں ڈھونڈنے نکلیں گے بھی تو کدھر جائیں گے؟ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، شمال میں یا جنوب میں؟ بالفرض محال وہ ہمیں پکڑ کے لانے میں کامیاب ہو گئے تب بھی کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ وہ ہمیں قتل کروا دیں گے نا۔ یہ اطمینان پھر بھی ہمارا ہوگا کہ ہم نے جرم الفت کی سزا قبول کی مگر بلیک میل ہونا منظور نہیں کیا۔ شہزادہ خورشید عالم کی بیوی پرنسس امینہ مجبور اور مظلوم ضرور تھی لیکن وہ انتہائی ذہین اور باہمت عورت بھی تھی۔ اس کی باتوں نے مجھے قائل بھی کیا اور شرمندہ بھی، اور اسی شرمندگی نے میرے اندر سوئے ہوئے مرد کو جگا دیا۔ اسی روز میں نے اپنا مختصر سا سامان سمیٹا۔ امینہ نے صرف وہ زیورات لیے جو اس کو باپ کے گھر سے جہیز میں ملے تھے، اور ہم اسی رات وہی کپڑے پہن کر محل سے نکل کھڑے ہوئے جو ہمارے تن پر تھے۔ یہ کپڑے بھی معمولی اور میلے تھے اور ہمارا سرمایہ ایک پوٹلی میں بندھا ہوا تھا۔ اس پوٹلی کو میں نے کندھوں پر رکھی ہوئی لاٹھی سے باندھ کر لٹکا لیا تھا۔ اگر کوئی ہمیں دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ ہم دیہاتی یا معمولی حیثیت کے غریب لوگ ہیں، اور اس پوٹلی میں بھی مکئی کی روٹی اور ساگ کے سوا کیا ہوگا؟ اس کے باوجود ہم نے چھپ کے سفر کیا اور سلطان آباد کی شاہراہ سے خاصے فاصلے پر گھنے جنگل میں چلتے رہے۔ رات بھر کا یہ سفر انتہائی مشکل، خطرناک اور ہمارے حوصلے کی آزمائش تھا۔ ہم راستے سے بھٹک جاتے تھے، ہمارا دامن کانٹوں میں الجھ جاتا تھا جس سے ہمارے کپڑے اور بھی پھٹ گئے تھے۔
हमारे हाथों पर और चेहरे पर खराशें पड़ जाती थीं। नाहमवार और पुरखार अंधेरे रास्तों पर हमने कई बार ठोकरें खाई थी, मगर एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। अपनी तकलीफ को खामोशी से बर्दाश्त किया और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। हमें मालूम था कि सुल्तानाबाद का ये घना जंगल एक शिकारगाह है, जिसमें तीतर, बटेर या खरगोश, हिरन जैसे बेज़रर जानवरों के अलावा भूखे भेड़िए भी घूमते हैं। भूख में तो गीदड़ भी भेड़िए की तरह खतरनाक हो जाता है। मैंने ये भी सुना था कि इस जंगल में सांपों की बहुतायत है, मगर इस वक्त हमें किसी का खौफ नहीं था और हम मंजिल की लगन में बढ़ते जा रहे थे। जुल्मो सितम, जबरो इस्तिसाल, ऐश परस्ती और बेराह रवी और मकरो फरेब की साजिश के जाल से निकलकर दुनिया के किसी गुमनाम गोशे में एक छोटा सा घर बनाने के लिए चलते जा रहे थे और एक भयानक माजी की यादों से निजात की खातिर खूबसूरत मुस्तकबिल के ख्वाबों की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मुझे मालूम नहीं कि उस रात हमने कितनी मुसाफत तय की, मगर सुबह का उजाला उफक पर नमूदार हुआ तो हम इस जहन्नुम से फरार की कोशिश में बड़ी हद तक कामयाब हो चुके थे। सूरज निकलने के बाद मैंने देखा तो मुझे अमीना के नाजुक हाथों और इसके चेहरे की मुकम्मल जैसी जल्द पर अनगिनत सुर्ख लकीरें नजर आईं, जो कांटों की जुबान में लिखी हुई इकरारे मोहब्बत की अनमोल तहरीर थी। इसने बड़ी इस्तकामत के साथ ये सफर तय किया था और इतनी बड़ी सख्ती सिर्फ इसलिए झेली थी कि वो खुशी मिल जाए जो इसे महल में रहकर नहीं मिली थी। इसे मुझ पर एतमाद था कि मैं इसे हर खुशी दे सकता हूँ जो खरीदी नहीं जा सकती, और अपने आप पर एतमाद था कि वो मेरे साथ खुश रह सकती है। सुल्तानाबाद की आखिरी हदूद के करीब एक छोटा सा पहाड़ी सिलसिला था, मगर इससे पहले एक नदी थी जिसको सिर्फ पुल से अबूर किया जा सकता था, और ये बहुत खतरनाक काम था। अगर नवाब साहब को मालूम हुआ होगा कि मैं उनकी खानदानी इज्जत का जनाजा निकाल के महल से निकल गया हूँ, तो इनके कारिंदे हर तरफ दौड़ पड़े होंगे और रियासत से बाहर जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। शराफत अली और ज्ञानचंद को मालूम होगा कि मैंने इनके शैतानी अज़ाइम को हाक में मिला दिया है, तो वो इंतकामी कार्रवाई करते हुए नवाब साहब को झूठ सच सब बता देंगे। इसके बाद अगर फौरी तौर पर नवाब साहब ने खुदकुशी ना की तो ज्ञानचंद मामला फहम होने का सबूत देगा और नवाब साहब को समझा देगा कि वो फिक्र ना करें, महल की बात महल की दीवारों से बाहर नहीं जाएगी, इनकी बहू पर कोई हर्फ नहीं आएगा और असल मुलजिम को यानी मुझे ठिकाने लगा दिया जाएगा। नवाब साहब की बहू के बारे में कौन जान सकता है कि वो महल में मौजूद नहीं। पर्दादार औरत का पर्दा सलामत रहेगा। मेरे बारे में मशहूर कर दिया जाएगा कि मैं बहुत सा मालो ज़र समेट कर फरार हो गया हूँ और मेरे जैसे नमक हराम, एहसान फरामोश और बेज़मीर आदमी को कत्ल कर देना कोई जुर्म नहीं। चुनाचे जो मुझे जिंदा या मुर्दा हालत में नवाब साहब के सामने पेश करेगा उसे इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। रहा बहू बेगम का मसला, तो महीने भर इनकी अलालत का और अचानक मौत का ड्रामा भी किया जा सकता है और बाइज्जत तौर पर सबके सामने एक लाश दफन भी की जा सकती है। लेकिन हुक्म नवाब साहब का यही होगा कि वो दोनों जहां भी नजर आए इनको वहीं मार के गाड़ दिया जाए। नवाब साहब को पहले ही ज्ञानचंद पर बहुत एतमाद है। अगर वो अपने मकसद में कामयाब रहा तो इसकी कदर मंजिलत पहले से बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर अभी कुछ ना हुआ तो प्रिंस और रेजिडेंट की वापसी पर जरूर होगा। मैंने अमीना के साथ दरिया को किस तरह तैर कर पार किया, ये ऐसी कहानी है जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। आज मुझे ये कारनामा नामुमकिन नजर आता है, मगर उस वक्त जज्बा इश्क ने मुझे नामुमकिन को मुमकिन बना देने का हौसला अता कर दिया था। रात भर के सफर की थकन से चूर और खस्ता जान होने के बावजूद मैंने अमीना के साथ दरिया पार कर लिया और हम एक छोटे से पहाड़ी गार में पनाह गुज़ीर हो गए, जहाँ से पुल का मंजर दिखाई देता था। अमीना औरत थी और शहजादी थी जिसने कालीन और सरसब्ज घास के सिवा कभी सख्त जमीन पर पैदल सफर नहीं किया था। चुनाचे इसकी हालत ज्यादा खराब थी। इसे आराम से लिटाकर और तसल्ली देकर मैंने पहाड़ की सरहद को अबूर किया। दूसरी तरफ एक छोटा सा कस्बा था जहां मुझे खाने पीने की चीजें मिल गईं और एक ऐसा शख्स भी मिल गया जिसने 50 रुपए लेकर मुझे अपना एक पुराना जोड़ा बख्श दिया और अमीना के लिए चोरी छुपे बीवी के कपड़ों में से भी एक जोड़ा निकाल लाया। इन कपड़ों की हालत देखकर अंदाजा होता था कि शायद वो भंगी नजर आने वाला देहाती और इसकी बीवी खुद भी ये कपड़े इस्तेमाल नहीं करते होंगे, मगर इसने मेरी मदद करके सवाब भी कमा लिया और पैसा भी। मैं ये चीजें लेकर वापस गार में पहुंचा तो अमीना बेहोश पड़ी थी। इधर उधर से कुछ लकड़ियां जमा करके मैंने आग जलाई और दूध गर्म किया। अमीना के जख्म साफ किए और मजबूरन खुद ही इसके कपड़े भी बदले। फिर मैंने गर्म दूध भी पिया और जबरदस्ती इसके हल्क से भी उतारा। 1 घंटे बाद वो होश में आई। उस वक्त तक मैं भी लिबास तब्दील कर चुका था। हम दोनों ने जो कुछ खाया जा सका खाया और बेसुध होके पड़ गए। पहले मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि शाम हो चुकी है।
میری حالت بہت بہتر تھی، تھکن اور کمزوری کے اثرات زائل ہو چکے تھے اور میں اس قابل تھا کہ رات کو پھر سفر جاری رکھ سکوں۔ امینہ بدستور فرش خاک پر گہری نیند میں تھی۔ اس کے اور اپنے کپڑوں کو اور فقیرانہ حلیے کو دیکھ کر بے اختیار ہنسی آئی، پھر ایک دکھ کا احساس غالب آ گیا۔ یہ محلوں کی رہنے والی عورت تھی جو سرسراتے ریشم کی گل رنگ ملبوس پہنتی تھی، خوشبو اور لطافت کا پیکر تھی، شاہانہ خوابگاہ میں بالوں سے زیادہ ملائم گدوں کی آغوش میں سوتی تھی، مگر وہ اس وقت اتنے سکون سے کھردری ناہموار اور پتھریلی زمین پر سو رہی تھی کہ حیرت ہوتی تھی۔ یہ بالکل الف لیلا کی کہانیوں کی طرح لگتا تھا کہ گڈریا بادشاہ کی بیٹی پر فریفتہ ہو گیا اور شہزادی کو ایک جن کی قید سے نکال لایا اور پھر شہزادی نے گڈریے سے شادی کر لی۔ ایسی محبت میرے لیے بالکل نیا تجربہ تھی۔ میں نے محسوس کیا اس محبت پر غرور کی خوشی کے سوا میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں ہے، نہ خوف کا، نہ پشیمانی کا، نہ بارے گناہ کا۔ میں غار کے دھانے پر آ کھڑا ہوا اور دریا کے پار سلطان آباد کی طرف دیکھنے لگا۔ سورج میرے پیچھے پہاڑ کی بلندی میں غروب ہو چکا تھا، لیکن سامنے اب بھی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک میں نے سڑک پر ریاستی نشان والی گاڑی دیکھی۔ گاڑی پل پر پہنچ کر رک گئی اور اس میں سے 4 آدمی اترے۔ ان میں سے 2 مسلح محافظ تھے جن کی رائفلیں کندھے پر لٹکی ہوئی تھیں۔ ان کے ساتھ شرافت علی اور گیان چند تھے جن کو میں نے صاف شناخت کر لیا۔ انہوں نے پل کے دونوں کناروں پر کھڑے ہوئے محافظوں سے بات کی جن کو ابھی تک میں نہ دیکھ سکا تھا۔ شرافت علی نے پل کے دونوں جانب ہاتھ سے اشارہ کیا اور شاید یہ پوچھا کہ کسی نے دریا کو پارٹ تو نہیں کیا، کیونکہ جواب میں سنتری نے گردن ہلا کر کسی بات کی تردید کی تھی۔ شرافت علی اس کے باوجود بہتے دریا کے پانی اور دریا کے پارٹ کو دیکھتا رہا۔ ایک بار اس کی نگاہ پہاڑی سلسلے پر بھی گئی اور ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ بے شک میں گہرے سائے میں اور چٹان کے پیچھے تھا، مگر اسی وقت امینہ اٹھ کے باہر آ جاتی یا شرافت علی دوسرے کنارے سے غار تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیتا تو ہم پکڑے جاتے۔ میرا خیال ہے کہ دریا کی تیز رفتاری اور چوڑائی کو دیکھنے کے بعد وہ خود بھی قائل ہو گیا کہ ہم پل پر سے نہیں گزرے تو یہ بھی ناممکن ہے کہ اس مقام سے دریا کو عبور کر گئے ہوں۔ اس نے سوچا ہوگا کہ ہم ابھی تک جنگل میں ہی بھٹک رہے ہیں اور اگر ہم نے تیر کر دریا کو پار کیا ہوگا تو پل کے اتنے قریب سے نہیں کیا ہوگا، چنانچہ وہ جدھر سے آیا تھا ادھر ہی چلا گیا۔ میں نے دریا پار کرنے کی جس دیوانہ داشت کا مظاہرہ کیا تھا اسی نے ہمیں بچا لیا اور مجھے محبت کی اس طاقت پر اعتبار آیا جس کی مدد سے فرہاد نے پہاڑ کاٹ کر قصرِ شیریں تک دودھ کی نہر نکال دی تھی۔ سورج غروب ہونے کے بعد جب رات نے اپنا دامن پھیلایا تو میں نے اور امینہ نے ڈنر کیا جو کھانے پینے کی بچی ہوئی چیزوں پر مشتمل تھا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت ہنسے۔ ہمیں شرافت علی اور گیان چند کے ناکام لوٹ جانے کی بات پر بھی ہنسی آئی۔ اصل بات یہ تھی کہ ہم بہت خوش تھے اور اس وقت کوئی ہمیں گرفتار کرنے بھی آ جاتا یا ہمارے سامنے شیر آ کھڑا ہوتا تب بھی ہم اسی طرح ہنستے رہتے اور ہنستے ہنستے ہی مر بھی جاتے۔ اس رات ہمارا سفر زیادہ دشوار نہیں رہا۔ ہم اس بستی سے نہیں گزرے جہاں سے میں نے کھانے پینے کی چیزیں لی تھیں اور کپڑے خریدے تھے۔ کپڑے دینے والا ایسا لالچی آدمی تھا کہ مزید 50 روپے ملتے تو وہ میرا مکمل حلیہ بیان کر دیتا اور یہ بھی بتا دیتا کہ میں پہاڑوں کی طرف چلا گیا ہوں۔ آدھی رات کے بعد ہم دوسری بستی میں پہنچے اور ایک جھوٹی کہانی سنائی کہ ہم میاں بیوی اپنی بیل گاڑی میں آ رہے تھے کہ راستے میں بدماشوں نے ہماری بیل گاڑی چھین کر ہمیں پیدل کر دیا۔ جس دروازے پر ہم نے دستک دی تھی وہ ایک مسلمان جولاہے کا گھر تھا۔ اس نے ہمیں اپنی چھوٹے سے گھر میں پناہ دی اور سونے کی جگہ فراہم کی۔ اگلے روز ہم اس گاؤں سے روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک سلطان آباد کے بارے میں بہت سی سنسنی خیز خبریں اور افواہیں پھیل چکی تھیں۔ کچھ لوگ بتاتے تھے کہ نواب صاحب نے خودکشی کر لی، کچھ کہتے تھے کہ نواب صاحب نے انگریز حاکم کی بیوی کو اغوا کر لیا تھا اور انگریز نے دونوں کو گولی مار دی۔ مشہور یہ بھی تھا کہ بیٹے نے ریاست پر حکومت کی خاطر باپ کو قتل کر دیا اور موت کو خودکشی قرار دے دیا۔ جتنے منہ تھے اتنی باتیں تھیں۔ حقیقت بہرحال یہ تھی کہ نواب صاحب اپنی آن پر قربان ہو گئے تھے یا انہوں نے بدبخت بیٹے کے گناہوں کا کفارہ اپنی جان دے کر ادا کر دیا تھا۔ بعد میں پرنس اور ریزیڈنٹ کے درمیان ایک زبردست جنگ چھڑ گئی جس کی بنیاد ذاتی رقابت اور دشمنی کے جذبات پر مبنی تھی، جس کے نتیجے میں ریزیڈنٹ کو تبدیل کر دیا گیا تھا چونکہ وہ حاکموں کے طبقے کا آدمی تھا اور واقعی اس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، اس لیے وہ مسلسل ترقی کرتا رہا اور کسی صوبے کا لیفٹیننٹ گورنر بھی بن گیا۔ مگر یہ بات کی بات ہے، اس جھگڑے میں شرافت علی اور گیان چند کو بھی جان بچا کے بھاگنا پڑا۔ شرافت علی میرٹھ پہنچا اور گیان چند لاہور۔ میں امینہ کے ساتھ 10 سال تک مختلف مقامات پر پھرتا رہا۔
3 سال ہم نے جنوبی ہندوستان میں گزارے اور مدراس کے قریب رہے، وہاں سے آسام گئے اور 2 سال بعد پنجاب کے شہر امرتسر گئے۔ میرا اپنا گھر میرٹھ میں ہی تھا، جہاں میرے والدین میری طرف سے سخت پریشان تھے کہ آخر میں نے ایسا کیا جرم کیا ہے کہ چھپ چھپا کر بھی میرٹھ نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جب تک شرافت علی میرٹھ میں تھا، میرے وہاں جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو نہ کبھی اپنا پتہ دیا تھا اور نہ امینہ کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ ڈرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ خط غلط ہاتھوں میں پڑ جاتا تو میرے خلاف میرے ہی ہاتھ کی لکھی ہوئی اعتراف جرم کی تحریر بن جاتا، یا خود میرے گھر والوں کی زبان سے نادانستگی میں کوئی بات نکل جاتی تو میرا راز افشا ہو جاتا۔ لیکن خوف کی دوسری وجہ زیادہ اہم ہے۔ 10 سال میں ہمارے 5 بچے ہو چکے تھے، لیکن ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا۔ مذہب اور قانون کی روح سے امینہ ایک شوہر کی موجودگی میں دوسرا شوہر نہیں کر سکتی تھی۔ بے شک ہم مجرم تھے اور گناہ گار تھے، لیکن ہم مجبور تھے اور دنیا کے بعد آخرت میں اپنے لیے ہر سزا قبول کر چکے تھے۔ میرے ساتھ محل کی زندگی کو لات مار کے خانہ بدوشی اختیار کرتے وقت امینہ ایک بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ظاہر ہے یہ بچہ میرا نہیں، شہزادہ خورشید عالم کا تھا، جو ایک ریاست کا حاکم تھا اور بہت طاقتور شخص تھا۔ اس بچے کا نام میں نے کبیر خان اور اس کی ماں نے سکندر بخت رکھا تھا۔ حفظ ما تقدم کے طور پر امینہ نے اپنا نام بدل کے سلطانہ رکھ لیا تھا اور میں نے سلطان۔ مقصد صرف یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ کبھی پرنس سے نواب خورشید عالم بن جانے والے امینہ کے شوہر کو ہماری خبر مل جائے تو وہ حقوق زوجیت یا کبیر پر حقوق ولدیت کا دعویٰ نہ کر سکے۔ تقسیم کے بعد ریاستیں ختم ہو گئیں اور سابق حکمرانوں کا گزارا سرکاری وظائف پر ہو رہا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی برطانوی حکومت کا قانون غالب تھا اور ریاست کی حدود سے باہر نواب خورشید عالم ہمیں کوئی غزن نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اس کے باوجود ہم ڈرتے رہے اور کہیں بھی جم کر نہیں رہ سکے۔ ہر جگہ ہمیں یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ نواب کے کسی ہواری یا ریاست کے کسی باشندے نے ہمیں دیکھ لیا تو خبر آگے پہنچ جائے گی۔ چنانچہ ہم اپنے ٹھکانے بدلتے رہتے تھے اور حسب ضرورت نام بھی۔